اسی طرح رجب کے مہینے کے حوالے سے روزوں کی بھی خاص ایک لوگوں کے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ رجب میں خاص کوئی روزے رکھے جاتے ہیں، حالانکہ رجب میں روزے رکھنے کا کوئی خاص تصور نہیں ہے۔ باقی یہ حرمت والا مہینہ ہے، نیکیاں زیادہ کرنی ہیں، آپ روزے رکھیں، کوئی پابندی نہیں، جس طرح دوسرے مہینوں میں رکھتے ہیں اس مہینے میں اور زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، حرمت والا مہینہ ہونے کے اعتبار سے، نہ کہ رجب کا خاص مہینہ ہونے کے اعتبار سے۔ کوئی خاص روزے رجب کے بھی شریعت نے نہیں بتائے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو ہمارے مسلمانوں کے ہاں جسے ہم کہہ سکتے غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رجب میں کروائی گئی، اس لیے پھر میرے خیال میں 27 رجب کو کوئی خاص محفلیں منعقد کی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یوم معراج ہے یا لیلۃ المعراج ہے، یہ معراج کی رات ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ کسی صحیح دلیل سے، قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، صحابہ کرام کے عمل سے کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب میں معراج ہوئی، آپ کو معراج رجب میں کروائی گئی، ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رجب میں کروائی گئی ہوتی، تب بھی اس کو خاص طور پر منانے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں تھا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کتنے عظیم الشان احسانات کیے، معراج بھی اللہ رب العزت کا ایک کرم اور احسان ہے نا، اس کے علاوہ اور کتنے احسانات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن کسی کو ہم اس طرح تو نہیں مناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان ہوا لہٰذا ہم اس مہینے کو یا اس دن کو منانا شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس دن بچی کی پیدائش ہوئی تو ہم اس کو منانا شروع کر دیں، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتح پائی تو ہم اس کو منانا شروع کر دیں، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو اس کو منانا شروع کر دیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، جو چیزیں منانے کی تھیں وہ اسلام نے ہمیں بتا دیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں، جن میں کوئی ابہام نہیں، کوئی اشکال نہیں، ہمیں آپ نے بتا دیا۔ فرمایا جب مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 دن وہاں لوگ مناتے تھے، سال میں 2 تہوار تھے ان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ 2 تہوار ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ان 2 کے بدلے میں مجھے 2 تہوار دے دیے ہیں۔ یہ جو 2 تہوار مناتے ہیں نا مدینے والے میرے آنے سے پہلے، ان کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ان کی جگہ پر مجھے 2 تہوار دے دیے ہیں۔ وہ 2 تہوار کون سے ہیں؟ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ 2 عیدیں، حدیث میں الفاظ بھی یہ ہیں کہ یہ 2 عیدیں مناتے ہیں، اللہ نے بھی مجھے 2 عیدیں دے دی۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ باقی جو کچھ بھی ہے لوگوں نے خود، یہ پیٹ کا معاملہ ہے، پیٹ پالنے کے لیے سب کچھ بنایا ہوا ہے، چاہے وہ میلاد منانے کا چکر ہو، چاہے معراج منانے کا چکر ہو۔ اور معراج کو منانے والی چیز تو نہیں تھی نا، عمل کرنے والی چیز تھی۔ معراج میں نماز کا حکم دیا گیا، 5 نمازیں فرض کی گئی، انہیں ان فرضوں کو ادا کرنے کا معاملہ تھا نا۔ یہ معراج کا تقدس ہے، یا معراج کو اگر آپ احترام دینا چاہتے ہیں تو یہ ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں اور نشانیاں دکھائیں، جنت و جہنم کا نظارہ کروایا ہے۔ اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں وہ اعمال تو نہیں کر رہے جن کی وجہ سے جہنم میں ہم چلے جائیں، اور جنت میں جانے کے اسباب کون سے ہیں وہ ہم اختیار کریں۔ یہ ہے معراج کا تقاضا، نہ کہ ہم اپنی طرف سے ایک رات پھول جھڑیاں چھوڑ کر، لائٹیں لگا کر، شیرینیاں بانٹ کر اس کو منا کر اور باقی سارا سال ختم۔ اس لیے ان چیزوں پر آپ غور کریں، اسلام کی تعلیمات کے۔ اسلام پریکٹیکل مذہب ہے، عملی مذہب ہے، ایسا نہیں کہ یہ کوئی نام نہاد مسئلہ ہے کہ سال میں 1 دن منا لیا اور باقی سارا سال خیر ہے، یا پھر ساری زندگی کوئی نیک عمل نہیں کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، مرنے پر آپ 1-2 ختم دلوا دیں تو سب بخشش ہو جائے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، اسلام تو عملی مذہب ہے، صبح و شام دن رات عمل پر توجہ دیتا ہے اور زور دیتا ہے کہ آپ ہر لمحے اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں، ہر لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں۔ باقی جتنے اعمال لوگ خود گھڑ لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا
کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص اپنی طرف سے ہمارے اس دین میں کچھ بنا لیتا ہے، کچھ گھڑ لیتا ہے، وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں، اس کی کوئی وقعت نہیں، وہ اللہ کے ہاں رد کر دیا جائے گا، اس کو واپس کر دیا جائے گا، اللہ رب العزت اس پر کوئی اجر نہیں دے گا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بنانے والے، دین میں اضافہ کا سوچنے والے، چاہے صحابہ بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں 3 صحابی آئے تھے نا، اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، ابھی عمل نہیں کیا، جذبات کا اظہار کیا کہ کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر عمل کریں، آپ کے تو گناہ ہی نہیں ہیں، اتنے نیک اور پارسا ہیں، پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اتنا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، ہمیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں تو ساری زندگی اب رات کو سوؤں گا ہی، ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا۔ کتنا اچھا جذبہ ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، قیام کرنے کا، قرآن پڑھنے کا، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا، بہت اچھا جذبہ ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں نفلی اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں، نفلی روزے آپ کثرت سے رکھتے ہیں، لیکن ہمیں تو آپ سے زیادہ کوشش اور محنت کرنی چاہیے، میں ساری زندگی نفلی روزہ نہیں چھوڑوں، ساری زندگی نفلی روزے رکھتا چلا جاؤں گا مسلسل۔ کتنی اچھی سوچ ہے، روزہ ہے کتنا عظیم عمل ہے۔ اور تیسرے نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نیک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں، بیوی بچے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، تو میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ ضروریات ہوں گی، میں یکسو ہو کر اللہ کی عبادت میں ساری زندگی گزاروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اس طرح کہا گیا ہے، فرمایا آپ غصے ہو گئے، سب کو جمع فرمایا خبردار یاد رکھو، انی اخشاکم واتقاکم للہ، ساری دنیا سے بڑھ کر اللہ سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار میں ہوں، جب میں اس طرح نہیں کرتا تمہیں قطعاً اجازت نہیں کہ میرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ایمان والو خبردار اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی قطعاً کوشش نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اب جو شخص کہتا ہے کہ نہیں یہ نیک عمل ہے، اس کو ہم اگر ایجاد کریں گے، اس کو رائج کریں گے، ثواب ہوگا، وہ کیا صحابہ کرام سے بھی زیادہ اس کا کوئی شرف ہے، اللہ کے ہاں مقام ہے کہ صحابہ کرام اگر ایسا سوچیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کر دیں کہ میرے صحابہ قطعاً نہیں اجازت، میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اور آج کوئی شخص رجب کے بارے میں کچھ چیزیں گھڑ لیتا ہے، محرم کے بارے میں گھڑ لیتا ہے، سفر کے بارے میں ہر مہینے کے بارے میں کچھ نہ کچھ گھڑ لیا گیا ہے، تو پھر لوگ سمجھتے ہیں جی نیکی کا کام ہے نا، چلو نماز ہی پڑھے گا نا جی، نفل پڑھنے سے آپ کیوں روکتے ہیں؟ ہم کیوں روکتے ہیں نفل پڑھنے سے؟ ہم نہیں روکتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنے سے روکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، جامع ترمذی میں موجود ہے، ان کے پہلو میں ایک شخص کھڑا تھا، چھینک ماری اور کہا اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور نبی پاک پر سلام بھیجتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فوراً روک دیا، فرمایا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام میں بھی پڑھتا ہوں، صحابہ سے بڑھ کر کون تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا؟ فرمایا وہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، میں کوئی انکاری ہوں، لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہی پڑھو، چھینک مار کر آپ نے سلام پڑھنا نہیں سکھایا ہے، اس لیے رک جاؤ اس سے۔ ہم بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ رجب کے جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں قرآن و سنت میں، ان کے مطابق اس مہینے کو گزارے اور باقی مہینوں کو بھی اسی طرح گزارے، لیکن اپنی طرف سے جو اضافہ کیا گیا ہے اس سے رک جائیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں بلکہ نافرمانی، اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔